بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ ان دنوں میں جتنے بھی ولاگز کر رہا ہوں ان میں بنیادی طور پہ میرے کمنٹس اور میری بات چیت آج کے سیاسی حالات کے بارے میں ہوتی ہے۔ اس میں واقعات کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں جن پہ ذکر آتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کے کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام میں شعور بیدار کیا جائے، حالات کے مطابق جو صورتحال آگے بنتے نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں ان کو آگاہ کیا جائے اور کچھ رہنمائی کی جائے اس طرح کہ عوام اپنے اور اپنے ملک کے فائدے کے لیے بہتر فیصلہ سازی کر سکیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، ورنہ تو انٹرنیشنل ایشوز پہ میں ویڈیوز کرتا ہوں، جس میں آج کل یوکرین کا ایشو تھا، یورپین یونین اور امریکہ کی ایکٹیویٹیز رشیا کے خلاف، یہ بہت کچھ تھا جس پہ بات چیت، اور پھر چائنا، بھارت، ان کے ایشوز ہیں جن پہ بات چیت ہو رہی تھی۔ لیکن میری نظر میں آج سب سے اہم ایشو پاکستان کا اپنا مستقبل ہے، جو کہ میرے نقطہ نگاہ سے پھر دوبارہ انتہائی غلط لوگوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ پاکستان شروع سے ہی اس معاملے میں بدقسمت رہا کہ ہمارے ہاں مناسب لیڈرشپ ہمیں نہ مل سکی۔ قائد اعظم لیاقت علی خان وغیرہ کی رخصتی کے بعد ہمارے ہاں اقتدار کے بھوکے لوگ زیادہ تر میدان میں رہے اور ان کا ہی ہماری سیاست کے اوپر قبضہ رہا۔ آج اگر میں دیکھوں تو اپنے میرٹ پہ ہی عمران خان پاکستان کا ایک پاپولر لیڈر ہے، لیکن بدقسمتی یہ کہ ایک چور دروازے کے راستے سے، چور دروازے کے ذریعے عمران خان کو اس منصب سے ہٹانے کا کام کیا گیا، اور دکھ یہ ہے کہ بہت سارے جو اچھے کام ہوئے، جو الیکشن کے بعد رولز میں تبدیلیاں ہوئیں یا اور رفع عامہ کے کام ہوئے، وہ اس دوران واپس ہو جائیں گے اگر یہ ٹولہ حکومت میں موجود رہتا ہے۔ اس وقت عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس کے اندر پاکستان کی خدمت کرنا یا پاکستان کے مفادات کی نگہداشت کرنا، اس سے اگر کمٹمنٹ کسی کو نظر آتی ہے کسی لیڈر میں، تو وہ مجھے تو عمران خان میں نظر آتی ہے۔ عمران خان نے پاکستان کے لوگوں کو ایک امید دی تھی۔ ایک وقت تھا کہ مہنگائی کا رونا رویا جا رہا تھا اور اس ملک میں مہنگائی بہت تھی۔ عوام اتنا شعور نہیں رکھتے کہ وہ پوری دنیا کے نقشے کو سامنے رکھ کے محسوس کریں کہ دنیا میں ہر جگہ مہنگائی ہے، چنانچہ یہاں بھی ہوئی، وہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ آج لوگ مہنگائی بھول کے تو اس بات کا ماتم کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کیوں ہٹایا گیا۔ لازمی بات ہے کہ ایک نئی تاریخ رقم کی جائے گی، اور وہ تاریخ ہمارے فیصلوں کی بنیاد پہ ہوگی، جس سے پتہ چلے گا کہ آج ہونے والے فیصلے وہ درست تھے یا غلط تھے۔ ہم نے فوری طور پہ جو دیکھا وہ تو ایک المیہ ہے کہ ایک پاپولر لیڈر کو نکال کے اور ہم نے حکومت کی باغ ڈور ان لوگوں کو سونپنے کی کوشش کی، ہم نے کی، یا حالات نے جیسے بھی، یا ہمارے وہ ضمیر کے نام پہ بکنے والے لوگ انہوں نے کی، پاکستان کو دوبارہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں دھکیل دیا جو اس کو پہلے بھی نوچتے نوچتے اس کو بالکل ایک بیکار لاش کی طرح چھوڑ گئے۔ لگتا یوں ہے کہ اگر حالات یوں ہی رہے، عدالتوں کے فیصلے حاوی رہے، عوام بھیڑ بکریوں کی طرح آگے دھکیلے جاتے رہے اور سنتے رہے، ان پہ کوئی ریئیکشن نہ ہوا، تو پھر آپ واپس وہی اسی سیاست میں چلے جائیں گے جو شریفوں اور زرداریوں کے درمیان چل رہی تھی۔ ہم نے ماضی سے کیا سبق سیکھا؟
میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان کی ایمانداری تھی اور اس کے اندر وہ صلاحیت جس میں کہ اس کو خریدا نہیں جا سکتا تھا، آج کل کی ہماری غلیظ بکاؤ سیاست کے لیے وہ ہرگز موزوں شخص نہیں تھا۔ ہمیں ایماندار آدمی چاہیے نہیں تھا، یا شاید ہم اس کے حقدار نہیں تھے۔ پاکستان میں زیادہ تر سیاست جھوٹ کی بنیاد پہ، فراڈ کی بنیاد پہ، پیسہ بنانے کے لیے، اپنے مفادات کے لیے اور مکاریاں کرنے سے چلائی جاتی رہی، اور ہم اس کا تماشا دیکھتے رہے۔ کسی وجہ سے قدرت نے عمران خان کو لا کے اسٹیج پہ کھڑا کر دیا۔ اس کے اندر ایک خاص کریج تھی، ایکسیپشنل کریج تھی، جرت تھی، جس میں اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بہت ہی مضبوط کرپٹ ٹولے کو چیلنج کیا، بہت بڑے سسلین مافیا کو اس نے ہاتھ ڈالا، اور صرف اندرون ملک نہیں بلکہ بیرونی دنیا میں عالمی طاقتوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بتایا کہ آج کے بعد فیصلے صرف اور صرف پاکستان کے مفادات کی بنیاد پہ ہوں گے۔ مجھے وہ جملے یاد ہیں جو عمران خان بار بار کہتے رہے کہ ہم کسی کے ساتھی، اس کے پارٹنر امن کے لیے تو بن سکتے ہیں، لیکن ہم جنگ میں کسی کے حصے دار نہیں ہوں گے۔ یہی وہ پاکستان کا مفاد ہے۔ اسی طرح اس نے اپنے ملک کی تمام مشکلات، بیماریاں جو ملک کے لیے زہر قاتل رکھتی ہیں، ان میں اگر کسی چیز کو اس نے پہچانا، نشاندہی کی، تو وہ بالکل درست تھی، اور وہ تھی کرپشن، جس نے ہمارے ملک کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ ہماری اکانومی کی تباہی کا بھی مسئلہ یہی، اور اس کے علاوہ معاشرے کا میرٹ کی تباہی، معاشرے کی اخلاقی گراوٹ، اور اداروں کی، تمام اداروں کی نااہلی، کمزوری، سستی، ان سب چیزوں کی وجہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے کرپشن۔ یہ اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے بے پناہ مشکلات کے باوجود ایک بہت بڑے کرپٹ ہجوم کے ساتھ ٹکر لی، اور اس میں ان کے سامنے سے آخری لمحے تک جھکنے سے انکار کیا۔ آج وہ سارا طبقہ اپنی پوری قوت کے ساتھ جمع ہو چکا ہے، اور پورا وہ نظام جو کہ سسلین مافیا کا تعمیر کیا ہوا ہے، وہ اس کے مقابلے پہ اکیلا کھڑا ہے۔ عمران خان نے 2 پارٹی سسٹم کو چیلنج کیا، جو 2 خاندانوں نے اپنی ملکیت بنائی ہوئی تھی۔ بٹوارا تھا اس ملک کا جو کہ دونوں خاندان بے رحمی کے ساتھ نوچ رہے تھے، لوٹ رہے تھے، اور پاکستان کے عوام خود اپنے ہاتھوں سے لٹنے والوں کی خدمت گزاری بھی کر رہے تھے، اور ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نعرے بھی لگاتے تھے۔ عمران خان نے اس سسٹم کو نہ صرف چیلنج کیا بلکہ شکست دے کے کوشش کی کہ پاکستان کے عوام کو وہ دوبارہ نیند سے جگائے، اور ان کو باور کرائے کہ جن کو تم لیڈر مانتے ہو وہ لیڈر نہیں، وہ صرف اپنے خاندانوں کی پرورش کرنا چاہتے ہیں، ان کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، اور سہارا آپ کے کندھوں کا لیتے ہیں، آپ کے وسائل کا لیتے ہیں۔ اس چیز کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو آزاد خارجہ پالیسی نے باہر دشمن پیدا کر دیے، اور دوسرا ملک کے اندر کرپٹ مافیا اس آدمی کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ہر طرف دشمنوں کا جال، باہر بھی اور اندرون ملک بھی۔ چنانچہ پچھلے کچھ عرصے سے اپوزیشن، پی ڈی ایم جیسے ہم کہتے ہیں، اس میں تمام اس طرح کا طبقہ شریک ہو کے اور ایک بے لوث لیڈر کے پیچھے اس کو گرانے کے لیے کوشاں ہو گیا۔ اس کوشش میں
امریکہ کے سفارتکاروں نے کچھ کے ساتھ تو کھلے بندوں جا کے معاونت کی، ان سے ملاقاتیں کی، اور کچھ جن کے پیٹ میں گنجائش تھی ان کو دولت سے بھرنے کی کوشش کی۔ یہ ساری چیزیں اس اندازے سے، اس طریقے سے کی جاتی ہیں کہ عموماً ان کو پبلک میں لا کے ثابت کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر ضمیر کی بات ہوتی تو عمران خان کو اس بات پہ چھوڑ کے کہ جی یہ کرپشن کے خاتمے کی بات کرتا تھا، اس نے کرپشن ختم نہیں کی، آپ جا کے کرپٹ آدمی کے ساتھ شامل نہ ہوتے اس کے گروپ میں۔ آپ جا کے اگر مجھے شہباز شریف یا زرداری کے ساتھ کھڑے نظر آئیں تو میں قطعاً یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں گا کہ کرپشن آپ کا مسئلہ تھا اور ضمیر جاگنے پہ آپ نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا۔ یہ بے ضمیری کی بہترین مثال، جہاں آپ ایک ایماندار آدمی کو چھوڑ کے کرپٹ آدمی کے ساتھی کے طور پہ نمایاں کھڑے نظر آتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے کہ ضمیر بک چکا ہے۔ عمران خان کے اندر بہت ساری رب العالمین نے صلاحیتیں پیدا کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ شخص آسانی سے شکست نہیں مانتا، لہذا یہ جو سیاہ دن ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایک سنہرا دن ہو، کیونکہ ایک نئی جد و جہد کا آغاز ہوگا۔ جو دور گزر چکا اس سے لازماً اس نے کچھ سبق سیکھے ہوں گے، کچھ کمزوریاں جن پہ قابو پانے کا کام کیا جائے گا، اور ایک نئے ولولے، نئے جوش کے ساتھ ایک مضبوط لیڈر وہ بن کے اپنی قوم کے سامنے پھر دوبارہ آئے گا۔ یہ اس کی سرشت ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے، یہ اس کی شخصیت میں رب العالمین نے چیزیں شامل کی ہیں، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کا اسلامک فیتھ کہ ان مولویوں نے جو آج نعرے لگا رہے ہیں، کوئی یہودی اور کسی پہ یہودی لابی کا الزام، کسی پہ کفر کا فتویٰ، اگر میں ان کو دیکھوں تو انہوں نے 70 سال میں ان کے خاندانوں نے دین کی وہ خدمت نہیں کی جو عمران خان نے ان 3.5 سالوں میں کی ہے۔ تو اس کی طاقت، اس کی اسٹرینتھ مجھے اس ایمان میں نظر آتی ہے جو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ کر کے رکھی ہوئی ہے، اور جو اس کی شخصیت میں ہے کہ اس کو خریدا نہیں جا سکتا۔ یہ دو انتہائی مضبوط پوائنٹ اس شخص کے ساتھ جو آسانی سے اپنی ہار نہیں مانتا وہ موجود ہیں۔ ایمانداری یا یہ کہ کوئی خریدا نہیں جا سکتا، یہ ایسی خوبیاں ہیں جن کی ہمارے ملک کی سیاست میں قطعاً کوئی وقت نہیں۔ بنیادی طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر میں عام سی سیاست دیکھوں جو پروان چڑھی یہاں پہ، تو اس لحاظ سے تو اس سیاست میں عمران خان کی کوئی جگہ نہیں۔ نہ زرداری، نہ اس کا بیٹا، اور نہ ہی شہباز شریف، نواز شریف اور ان کا قبیلہ، کوئی بھی ان میں سے ایک بھی ایسی خوبی نہیں رکھتا جس سے اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو نوازا ہوا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ عمران خان جنگ جاری رکھے گا، لیکن یہ جنگ جاری رکھے گا وہ اپنے لیے نہیں، پاکستانیوں کے لیے اور اس ملک کے مفاد کے لیے۔ یہ چیز شریف خاندان کو واضح طور پہ، کیونکہ پچھلے حکمران وہ تھے، ان کو پوری طرح اندازہ ہے کہ حکومت چھوڑتے ہوئے وہ ملک کا خزانہ خالی چھوڑ کے گئے تھے۔ یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ جس قرضے کی ہم بات کرتے ہیں اس کا پہاڑ کھڑا کر کے حکومت عمران خان کے حوالے وہی کر کے گئے تھے۔ وہ قرضے اتارنے کے لیے قرضے لیتا رہا، کیونکہ اکانومی میں اتنی جان نہیں تھی کہ آپ قرضے لیں۔ قرضے لینے والے بے رحم لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ جب کمائی نہیں تو قرضہ اتاریں گے کیسے۔ وہ ہمیں گروتھ کا جھانسا دے کے جی ہماری 5%، 6% گروتھ ہے، قرضے پہ قرضہ لے کے اس ملک کو قرضوں میں ڈبو کے خود چلے گئے۔ کہنے کو کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے اور قرضے لیے، لیکن اس کے علاوہ رستہ بھی کیا تھا کہ اگر آپ قرضے اتارنے ہیں، ڈیفالٹ سے بچنا ہے، تو پھر یہ رستہ آپ کو اختیار کرنا تھا۔ یہ وہ چیز ہے جو
اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے وہ حضرات جو پچھلے دور میں حکومت میں رہے، ان کے علم میں ہے، ان کو پتہ ہے، لیکن عوام کو وہ کبھی نہیں بتائیں گے، جھوٹ بولیں گے۔ عمران خان اپنے ملک کے تمام مسائل نہ حل کر سکا، نہ کر سکتا تھا۔ بے شمار مسائل جس میں آپ کو تمام سیاستدانوں کا بھی تعاون چاہیے، اپنی قوم کا تعاون بھی چاہیے، وہ کبھی ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا۔ لیکن ایک چیز واضح ہے کہ جتنے بڑے مسائل آئے، جس طرح کے کرونا وغیرہ کا قصہ آیا، کسی کی مدد لیے بغیر یہ چیلنجز عمران خان نے بڑے زبردست طریقے سے نبھائے۔ اگر یہاں پہ میں افواج پاکستان کا ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی۔ افواج پاکستان نے عمران خان کی کال کے اوپر ہر طرح کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لی، کراچی کی گلیوں کی صفائیوں سے لے کے کرونا کو کنٹرول کرنے تک تمام کاموں میں معاونت کی۔ آج اگر افواج پاکستان کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو ہمیں اس کو ایک آئینی فیصلہ سمجھتے ہوئے اس کی عزت کرنی چاہیے۔ مشکلات بے پناہ تھیں، لیکن میں نے ہر لمحہ عمران خان کو پر اعتماد دیکھا۔ اس کی موجودگی پاکستان کے عوام کے اندر پاکستان کے غریب لوگوں کو، مجبور لوگوں کو حوصلہ دیتی تھی۔ عمران خان نے فارن پالیسی کے معاملے میں مشکلات کے باوجود بہت ساری کامیابیاں حاصل کیں، لیکن کمزور اکانومی آپ کے راہ کی رکاوٹ ہے۔ ہمیں بعض خلیجی یا عرب ممالک کے ساتھ اصولی موقف سے، اصولی سیاست سے ہٹ کے اپنی معاشی مجبوریوں کی وجہ سے بعض کمپرومائزز کرنے پڑے، ورنہ اسلامی بلاک میں بہت ساری اصلاح کی گنجائش تھی جو عمران خان کرنا چاہتا تھا۔ آج بھی ہم اپنی مالی مجبوریوں کی وجہ سے کسی حد تک بے بس ہیں کہ ہم اپنی فارن پالیسی کے معاملے میں بہت بڑے بڑے اقدامات اٹھا نہیں سکتے، لیکن ان چیزوں کے باوجود عمران خان نے کشمیر کے مسئلے کو کبھی نہیں بھلایا۔ مجھے یاد ہے کہ میاں نواز شریف کی حکومت کے دوران کشمیر کے مسئلے پہ بات کرنا ایک گناہ تھا، کبھی میں نے بات نہیں سنی، لیکن اس شخص نے کشمیر کے مسئلے کو زندہ کیا۔ بہت سارے لوگ آج بھی ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت کی جائے، لیکن کشمیر کے معاملے پہ ہی تجارت بند کی گئی، جو آج بھی بند ہے۔ ہمیں اپنے آئندہ آنے والے دنوں کے لیے، اپنے بہترین مستقبل کے لیے، اپنے وطن کی آزادی، آزادانہ خارجی پالیسی اور معاشی ترقی کے لیے وہ فیصلے کرنے ہوں گے جو کہ آج تاریخ ہم سے مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ فیصلے وہ ہوں گے جو کہ آپ کو ایک خوددار لیڈر کی طرف لے کے جائیں گے۔ خودداری قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ لوگ بہت کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ یہ بیگرز کے منہ سے تو سنتے ہوئے اچھا لگتا ہے، لیکن دنیا میں اپنی وقت منوانا، اپنی جغرافیائی حیثیت کو منوانا اور ایک ایٹمی قوت کے بل بوتے پہ، ایک ایٹمی قوت ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ایک اہم قوم کے طور پہ دنیا کے سامنے لانا، یہ صرف اچھا لیڈر ہی کر سکتا ہے۔ جو بیگرز ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ میری گزارش آپ سب کو، آپ حضرات سے یہ ہے کہ الیکشن آج ہوں یا کل یا 6 مہینے بعد، آپ تیاری کریں۔ قوموں کی زندگیوں میں مشکل لمحے آتے ہیں، لیکن آپ کے فیصلے ہی ان مشکل لمحوں کے لیے حل تلاش کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے آپ کو منزل کی راہ دیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔